بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور ایک اور جو اس سے جڑی بات ہے وہ یہ کہ اب بہت ساری جگہ پہ کام ہو رہا ہے لیکن ہر جگہ ایک ہی شکایت کی جاتی ہے, دہائی دی جاتی ہے, وہ یہ کہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے جو حکومت وقت ہے اس کی کوئی خاص ترجیح نظر نہیں آتی کہ ان معاملات کو حل کرے. اب اس سے بہت زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں. کوئی بھی پروجیکٹ بنتا ہے یا کوئی بھی اگر سوسائٹی بنتی ہے وہاں پہ آج بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہاں سے جو گزرنے والی سڑک ہے وہ موجود نہیں ہے. تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ حکومتوں کو اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اس شعبے کو جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے ابھی حالیہ دنوں میں جو بارش ہوئی ہے, جو تباہی اس شہر میں ہوئی ہے یا دیہی علاقوں میں, دیہی تو خیر پورا صوبائی دیہی ہے, لیکن یہ کہ جو چھوٹے علاقے پہلے تصور کیے جاتے تھے وہاں جو تباہی ہوئی ہے, شہر جو پہلے تھا اس میں جو تباہی ہوئی ہے, تو یہ اگر اس کو نہیں دوبارہ سے تعمیر کیا جائے گا یا یہ اگر خدشات لوگوں کے دور نہیں کیے جائیں گے, معیار زندگی نہیں بہتر کیا جائے گا, تو پھر کیسے خیال کیا جائے, کیسے تصور کیا جائے کہ لوگ اس شعبے میں انویسٹ کریں گے؟ دیکھیں اب تو آپ کی امیدیں جو ہے نا حکمرانوں سے نہیں ہونی چاہیے, اللہ سے ہونی چاہیے. اللہ ہی سب چیزیں صحیح کرے گا. یہ جو انفراسٹرکچر جو ہے جن کے ہاتھوں میں ہے, اگر یہ صحیح کام نہیں کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ چہرے بھی چینج ہو جائیں گے. بالکل ایسا. یہ چہرے چینج ہوں گے. دیکھیں یہ اللہ کا نظام ہے, اللہ نے موقع دیا ہے, آپ کام نہیں کریں گے تو ایسا تھوڑی ہوگا کہ آپ نے جس کو کہا کہ یہ شہر کو دیہی آپ نے لگ دیا, تو دیہی کیونکہ بنا دیا گیا ہے مگر یہ دیہی رہے گا نہیں انشاءاللہ. یہ شہر بنے گا اور روشنیوں کا شہر تھا اور روشنیوں کا شہر پھر رہے گا اور بالکل بنے گا. اس پہ ان میں بھی بڑے بڑے اولیاء اکرام کی نظریں ہیں, تو ایسے نہیں ہے کہ یہ ایسے کوئی اس کو کوئی لاوارث نہ سمجھے پاکستان کے شہروں کو. تو یہ انشاءاللہ اپنا, بلکہ جو اس پہ غلط نظر رکھیں گے وہ خود جو ہے نا اپنا عبرت کا نشان بن جائیں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ سب اللہ کو راضی کر کے قدم بڑھائیں. لوگوں اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہوا ہے, آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. صرف کسی چیز کی کمی ہے تو احساس کی کمی ہے. احساس پیدا کر لیں اپنے اندر کہ یار بس ایک دن دنیا سے جانا ہے, دنیا میں جانا ہے. اس چھوٹے سے عرصے کے لیے پہلے تو آپ نے اپنا پورا بندوبست کر لیا پورے خاندان کا کہ آپ کو خاندان کی ساری ضرورت کی چیزیں مل گئیں. اب کیا ان غریب لوگوں کا, جن کے غریب لوگوں کی وجہ سے آپ کو سب کچھ ملا ہے, کیا ان کا حق نہیں ہے کہ آپ ان کو بھی کوئی چیز فراہم کریں؟ تو آپ ان کو صرف کر کے دیکھیں. دیکھیں عام زندگی میں یاسر صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ عام زندگی میں اپنا بند مٹھی سے مدد کر رہے ہوتے ہیں, یقین مانے ان کے خزانے بھرتے چلے جاتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میں کسی کی مدد کر رہا ہوں, خزانے بھر رہے ہیں. تو کیا یہ جو حکمران ہیں وہ اگر یہ غریبوں کی مدد کریں گے تو کیا ان کو اللہ تعالیٰ نہیں نوازے گا؟ اللہ نے پہلے ہی نوازا ہوا ہے, مگر وہ ان کو سزا ہو جائے. وہ جو پیسہ انہوں نے جمع کیا ان کی سزا میں تبدیل ہوتا ہے. آپ دیکھیں جو لوگ ماشاءاللہ جو لوگ کو اپنا جو اوت اٹھاتے ہیں اور اس کی پاسداری نہیں کرتے, آپ مجھے بتائیں وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں. آپ مجھے کوئی ایسا انسان بتا دیں جس نے قرآن اٹھایا ہو, اوت اٹھایا ہو, اس کے بعد اس کی زندگی بہت خوشحال گزر رہی ہو, کوئی ایک بتا دیں. اس سے اگر وائلیشن اگر کسی نے کی ہو, اگر وائلیشن کی ہے, ہاں, جو اس کا پہلی بات تو وہ اٹھائے گا وہی جس میں خوف خدا ہوگا. اور اگر کسی نے اٹھا لیا اور یہ صرف کتاب سمجھ کے اٹھایا تو اس کو سزا مل رہی ہوتی, مگر اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی سزا کس کس صورت میں مل رہی ہوتی ہے, مگر مل رہی ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ جو لوگ اس کی وائلیشن نہیں کرتے اس کو بالکل اللہ پاک جو ہے نا وہ سزا نہیں دیتا. اور میرا خیال میں قرآن شریف اٹھانے سے پہلے 100% سوچنا چاہیے کہ کیا میں اس قابل ہوں, میں یہ ذمہ داری اٹھا سکتا ہوں, تو اٹھائے. اس کو بہت معمولی چیز نہ سمجھے. بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے. بالکل یہ بہت, اب کیا اس کے اوپر کہا جائے, کچھ کہنا جو ہے وہ گستاخی جو ہے وہ تصور کیا جائے گا, لیکن یہ بات 100% درست ہے کہ یہ جو ذمہ داریاں ہم اپنے اوپر لے لیتے ہیں. ابھی بھی ایک صاحب ہمیں نظر آتے ہیں شب و روز جو ہے وہ ماتم کدا ہیں اور بار بار ایک بات دہراتے ہیں کہ ان کو واپس جو ہے وہ تخت پر بٹھایا جائے. بات ساری یہی ہے کہ یہ ذمہ داری لینے کے لیے تو ہر شخص تیار ہے, لیکن یہ ذمہ داری پوری کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. اور اگر یہ ذمہ داری پوری نہ کی گئی تو جیسے بھی روشن صاحب فرما رہے تھے کہ پھر روز محشر بہت سخت اس کی پکڑ ہوگی, اور اس وقت کوئی اگر جواب نہ ہوا تو پھر وہ بڑا مشکل وقت ہوگا. تو یہ ذمہ داری کا احساس کرنا ضروری ہے. اچھا, اب یہ ذمہ داری کا احساس صرف یہ حکمراں طبقے تک نہیں ہے. ہمارے بدقسمتی کہیے یا المیہ کہیے کہ جو ایک انفرادی شخص بھی معاشرے میں رہ رہا ہے وہ بھی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں ہم عاری ہیں تمام چیزوں سے, کیوں ان معاملات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ یہ تو آپ نے وہ ان لوگوں کی نشاندہی کی جو کسی حلف کے, کسی اوت کے پابند ہیں, لیکن جو لوگ پابند نہیں ہے ان کی بھی کوئی ذمہ داری ہے, کوئی کردار ہے, وہ تو ہمیں نظر نہیں آتا. فرمائیے. دیکھیں وہ بھی جو لوگ جو انفرادی طور پہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں, ہم نے اوت نہیں لیا تو ہمارے اوپر کوئی قانون نہیں نافذ ہوتا,
تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے ہے. آپ صرف جو ہے نا کسی کے آپ دل میں بھی اگر کسی کے لیے سوچیں گے بھلائی کا تو آپ کے ساتھ بھلائی ہو رہی ہوگی. میں نے مثال دی کہ انڈیا نے پاکستان کے لیے برا سوچا, اس کا برا ہو گیا. اسی طریقے سے انڈیویجول بیسس کے اوپر اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو وہ بیسیکلی اس کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہوتا کہ وہ اتنے حلف تو بیسیکلی نہیں اٹھائے, مگر کلمہ گو تو ہے. اگر کلمہ گو نہیں ہے تو اپنے مذہب کے حساب سے جو بھی کام کر رہے ہیں ان کے حساب سے اس کی سزا ضرور ملے گی. یہ وقتی طور پہ ان کو لگے گا کہ بھئی جو میں نے مقصد حاصل کرنا تھا میرے کو مل گیا. مگر میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ وقتی طور پہ ایک ڈکیت جو ہے نا کوئی ڈکیتی کرتا ہے, وہ ڈکیتی کر کے کسی کا مال لوٹ کے جاتا ہے, آگے جا کے پولیس اس کو فائر کر کے مار دیتی ہے, تو کتنی دیر کا اس کا مزہ تھا. تو یہ ایک مثال کے طور پہ میں نے بتائی. تو اسی طریقے سے ایک انڈیویجول انسان جو ہے اگر کسی کو نقصان پہنچاتا ہے تو وہ اس وقت تو اس کو لگتا ہے میں نے وہ چیز مقصد میرا حاصل ہو گیا, مگر آگے جا کے کہیں اس کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے. کوشش کریں کہ کسی کا دل نہ دکھائیں. دیکھیں اللہ تو وہ راضی کرنے کے لیے جو ہے نا بس کسی کو راضی کر لیں, لوگوں کو راضی کر لیں, اللہ راضی ہو جائے گا. اللہ کو راضی کرنا دنیا میں سب سے مہم چیز ہے. میں تو دعا کے اندر میں نے اپنا ایک پیٹرن بنا لیا ہے کہ میں اللہ سے ساری دعاؤں کا ایک نچوڑ مانگتا ہوں, اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اللہ راضی ہو گیا سمجھ لو اللہ ہمیں وہ راستے بھی بتائے گا کہ کس راستے پہ ہم کو چلنا ہے. اگر ہم اس راستے پہ چلیں گے اللہ راضی ہوگا. اللہ ہمیں وہ راستے بتاتا چلا جائے گا. ہم یہ جتنی بھی دنیا کے اندر لوگ رہتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقین مانے اگر اللہ کو اپنے راضی کر لیا نا, آپ کو دنیا کی اور آخرت کی ہر چیزیں مل جائیں گی. آپ کامیاب انسان ہیں. بے شک ایسا ہی ہے. آپ کو کامیاب ہونا, ہماری ترقی کیا ہے, اللہ کو راضی کرنا. ہماری ترقی یہ نہیں ہے کہ محل بنا لینا, اور محل جب اور وہ لوگ جو ناجائز طریقے سے محل بناتے ہیں یقین مانے ان کی جان نہیں نکلتی. وہ اس وقت کلمہ نہیں پڑھتے, اس وقت ان کی سوچ ہی ہوتی ہے کہ یہ محل کا کیا ہوگا, تو اسی چکر میں ایک دو مہینے وہ اذیت میں پڑے رہتے ہیں. ایسا ہی ہے. بالکل آپ نے وجہ فرمایا کہ یہ چیز ہے, اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال جی باتیں اور بھی بہت ساری ہیں, لیکن انشاءاللہ آگے موقع ملے گا تو ضرور اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی. میں بڑا شکر گزار ہوں سید روشن علی وارثی صاحب کا کہ انہوں نے پروگرام میں یہاں پر ہمیں وقت دیا, اور بڑی اچھی گفتگو اس مختصر وقت میں انہوں نے کی ہے, خاص طور پہ ریئل اسٹیٹ کے شعبے کے حوالے سے جو لوگوں کے سوالات ہیں اس کے اوپر ہم نے گفتگو کی ہے. اور سوالات کچھ اور بھی ایسے ہیں, انشاءاللہ اگلی نشست جب ہماری ہوگی تو اس میں وہ سوالات ضرور زیر بحث آئیں گے. میں ایک دفعہ پھر بڑا شکر گزار ہوں روشن صاحب کا کہ انہوں نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. تو ناظرین یہاں پر وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہے اس کی طرف ہم بڑھیں گے, واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.